اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسا کہ ہر پروگرام میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ ہم لوگ سانس لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی لذت سے آشنا کرے، آمین۔ تو آج میں سورہ مریم کا 49 نمبر چیپٹر، جو میرا 49 نمبر چیپٹر ہے، لیکن سورہ مریم کا اگلا جو حصہ ہے وہ میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا، کیونکہ یہ صورت کافی لمبی تھی، اس لیے اس کو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ انسان کو جو باتیں بتاتے ہیں قرآن پاک میں اس صورت کی معرفت، تو وہ میں کچھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 64 ہے۔ اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے۔ تو اس کی تھوڑی تفسیر ایسے ہے کہ صحیح بخاری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور بعض کفار نے آپ کا مذاق بھی بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ جلدی ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا ہے کہ ہمارا اتر کر آنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ ساری کائنات کی مصلحتیں وہی جانتا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان مخلوقات جو ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور اگر کسی وقت دیر ہوتی ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور دیر کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ وحی نازل کرنا بھول گیا ہے۔ تو اس لیے یہ وضاحت کی گئی ہے یہاں پر۔ تو آگے آیت نمبر 65۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، اور جو مخلوقات ان کے درمیان ہیں ان کا بھی، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو ایسی اس کی جیسی صفات رکھتا ہو؟ آگے جو ہے آیت نمبر 66 ہے جی، 66۔ اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ آگے آیت نمبر 67 ہے جی۔ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو اس کا جو ہے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یعنی جب انسان کا وجود بالکل تھا ہی نہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ اب مرنے کے بعد تو انسان کے جسم کے کچھ نہ کچھ حصے کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں، ان کو دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے جو بالکل عدم سے انسان کو پیدا کر چکا ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 68 ہے جی، 68۔ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یعنی ان شیطانوں کو جو انہیں گمراہ کرتے رہے ہیں، چنانچہ ہر انسان کے ساتھ وہ شیطان بھی لایا جائے گا جس نے اس انسان کو گمراہ کیا تھا۔ یہ تفسیر جو ہے عثمانی جو ہے حدیث اس میں سے لی گئی ہے جی۔ تو آگے آیت نمبر 69۔ پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان کو کھینچ کر نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ آگے 70 نمبر آیت ہے جی۔
پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے لیے زیادہ مستحق ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 71، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ تو اس کی تفسیر ایسے ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے جو دوزخ پر ہی بنا ہوا ہے، اور اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد عمل۔ پھر جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، نیک لوگ تو اس پل سے گزر جائیں گے کہ انہیں دوزخ کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور کافر اور بد عمل لوگوں کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ پھر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ تو اور نیک لوگوں کو دوزخ سے گزارنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت یقیناً زیادہ ہوگی۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 74 ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر کی ہیں، اور اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن و بان میں ان سے کہیں بہتر تھی وہ نسلیں جو تھیں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر آپ کو میں پیش کروں گا جی 75، کہہ دو جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کے زیادہ کمزور تھے۔ تو آیت نمبر آگے ہے جی 76، اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا اور اللہ نے ان کو ہدایت اور ترقی دی، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ تو آیت نمبر 77، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کے بعد آیت نمبر 78، کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ آگے آیت نمبر 79، ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ تو آیت نمبر 80، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ تو آیت نمبر 81، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ تو آیت نمبر 82، یہ سب غلط بات ہے، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کو مخاطب ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے، اور اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے۔ اور آیت نمبر 86، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنگلا کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ اور آیت نمبر 87، لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 90، کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے۔ تو آگے آیت نمبر 91، کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آیت نمبر 92، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو آیت نمبر 93، آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں
उनमें से कोई ऐसा नहीं जो खुदाए रहमान के हजूर बंदा बनकर ना आए। तो आगे है आयत नंबर 94। यकीन रखो कि उनसे सबका अहाता उसने सबका अहाता कर रखा है और उन्हें खूब अच्छी तरह गिन रखा है। आयत नंबर 95। और क़यामत के दिन उनमें से एक एक शख्स उसके पास अकेला आएगा। आयत नंबर 96। हाँ, बेशक जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, खुदाए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। तो उसके बाद आयत नंबर 97 है जी। चुनाचे है पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़ुबान में आसान बना दिया है ताकि तुम उसके ज़रिए मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दो और उसके ज़रिए उन लोगों को डराओ जो ज़िद की वजह से झगड़े में पर आमादा हैं। आगे आयत नंबर 98। इनसे पहले हम कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं, क्या तुम्हें टटोलने से भी उनमें से किसी का पता मिलता है या उनमें से किसी की भनक भी तुम्हें सुनाई देती है? यानी कि इतने इतने बड़े जाबर और ताकतवर लोग पहले दुनिया में आए, अब उनका नामो निशान भी नहीं है। तो ये चीज़ें तो अल्लाह सुब्हान तआला इंसान को समझाते हैं कि ये चीज़ें समझें। यहाँ पर हज़रत ये सूरह मरियम ख़त्म होती है और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको पूरा सुना करें। यही अब मेरी एक गुजारिश है और सुन के आगे शेयर कर दिया करें ताकि आपको भी अजर मिले, अगलों को भी अजर मिले। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो।